السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج بروز اتوار 23 اگست 2026 بمبئی شہر کا جو سینٹر ہے IC، یہاں پر ہم لوگ ایک اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے اکٹھا ہیں۔ موضوع ہے محبت رسول اور عید میلاد النبی۔ بغیر کسی تمہید کے موضوع میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ سیرت کی جو کتابیں ہیں، سیرت ابن ہشام، اردو کی مستند کتاب رحمت للعالمین الرحیق المختوم، یا سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، کسی میں 7 ہے، بعض نے 5 کا ذکر کیا ہے۔ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ یہ آپ کی تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش۔ اللہ نے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا، اسی مقصد کے لیے آپ سے پہلے کے بھی سارے رسولوں کو بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ سارے رسولوں کو بھیجے جانے کا ایک مقصد کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، یہ حکم دے کر کے، یہ فیصلہ کر کے، یہ مقرر کر کے، وحی کر کے کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو، طاغوت اور شیطان کی بندگی سے بچو۔ سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کا راستہ بتانا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ کی ذات جس نے امیوں میں سے، ان پڑھوں میں سے، انہی میں سے رسول بھیجا۔ وہ رسول اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے، یعنی رسول کی بعثت سے پہلے، قومیں گمراہی میں پڑی رہتی ہیں۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدی کا عرصہ ہے، 1000 سال۔ اس بیچ لوگ دین فطرت پر، دین حنیف پر قائم تھے، اسلام کی اور توحید پر۔ جب شرک پھیلا ہے تب نوح علیہ السلام آئے، اور جس بھی قوم میں جہاں گمراہی پھیلی اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے رسول بھیجا۔ دنیا میں جب
عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اثرات ختم ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 570-71 سال کا وقفہ ہے. اس بیچ اور کوئی رسول نہیں آیا. تو اب دعوت کے اثرات ختم ہوتے گئے، لوگ شرک میں پڑتے گئے، تو اللہ نے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام الہی دے کر بھیجا. رسول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آتے ہیں. جس وقت رسول بھیجے جاتے ہیں اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے تو مکے میں کوئی آپ پر ایمان لانے والا نہیں تھا. پہلے مومن ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت بلال، یعنی یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. اور رسول کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تمام کی طرف اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا جس کے قبضے میں آسمان اور زمین اور اس کی ملکیت ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت، اس کی بادشاہت، اس کی ساری چیزیں اسی کی ہیں. تو اللہ نے رسول کو جو بھیجا ہے وہ پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے. اب رسول کا آنا، رسول کا بھیجا جانا، یہ ہمارے لیے زمین والوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اہل علم نے لکھا کہ زمین پر اور ہم پر خاص طور سے اس امت محمدیہ آخری امت پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر وحی الہی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس کے بعد یہ مکان، لباس، کھانا پینا، یہ نعمتیں بعد کی ہیں. لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آپ پر ایمان لانے کی سعادت ملی، توفیق ملی. یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. سب سے بڑی نعمت آپ کی رسالت، اور ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. اب کوئی خوشی ملے تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوشی منانا چاہیے. جی ہاں، خوشی ملے تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن جس نے خوشی دی، جس وجہ سے خوشی دی، اس نے ہمیں خوشیاں منانے کا راستہ اور طریقہ بھی بتایا ہے. رسول نے یہ پابندی کر دی اور کہہ دیا کہ اللہ نے تمہیں 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. دین مکمل ہو گیا. دنیا مکمل نہیں ہے، دین مکمل ہے. اس میں کسی چیز کے اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں ہے. دنیا آپ دیکھیں نا، ابھی 20-25 سالوں کے اندر دنیا نے کتنی ترقی کی ہے، آنے والے سالوں میں کہاں تک جائے گی. تو دنیا کے بارے میں کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، اور دین کے بارے میں کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ دونوں کے بارے میں ایک اصول دے دیا کہ دین میں کسی نے کوئی ایسی بات ایجاد کی جو ہم نے نہیں بتائی تو وہ بات، وہ عمل مردود ہے. اور دنیا کے بارے میں دھوکہ نہ ہو، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، کسی کا حق نہ مارو. جائز طریقے سے تم دنیا کی جس بلندی پہ پہنچنا چاہو پہنچ سکو، پہنچو. انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیا کا اصول ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، روایت بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. یہ دین کا اصول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا میلاد کے طرز پر، عید میلاد النبی کے انداز میں، قرآن کی کسی آیت سے دلیل نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم. ان کی وفات اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو گئی تھی، لیکن آپ نے کسی کا یوم میلاد یا یوم وفات نہیں منایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، جو نبی سے
ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. خلافت راشدہ بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، لیکن آپ کا عید میلاد نہیں منایا. آپ کے بعد جو ائمہ، محدثین، فقہا، ان میں سے کسی نے آپ کا عید میلاد نہیں منایا. آپ نے ایک اصول دیا اور فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. تم میری سنت سے چمٹ جانا. یہ دیکھیں دین کی پابندی. دنیا کے بارے میں آزادی دے دی. اچھا دنیا کی آزادی جانتے کب ملی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں کھجور کے باغات بہت ہیں. دنیا میں 3 علاقے ایسے ہیں جہاں کھجور کی کھیتیاں سب سے ہائی لیول پر ہوتی ہیں: مدینہ، القصیم اور الاسا جو مشرقی علاقے میں ہے. اور جو فلسطین ہے، جارڈن ہے، یہ علاقہ زیتون اور انجیر کی کھیتی کا دنیا کا سب سے ٹاپ علاقہ ہے. مکہ سے جب ہجرت کر کے، مکے میں کھجوریں وغیرہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، نہ پہلے نہ آج، لیکن طائف میں ہوتی ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں کی کھیتی کا ایک ذریعہ تھا تعبیر النخل، آج بھی یہ طریقہ عرب میں رائج ہے. کھجور میں جو پھول نکلتے ہیں نا، جب ہم بور جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ نر اور مادہ کھجور کو جوڑا لگواتے ہیں. ابھی تو ایک پاؤڈر وغیرہ بھی آتا ہے، اس کو لگائیں گے، پھر اس کو باندھ دیں گے، پھر وہ کھل جائے گا، ٹوٹ جائے گا. کھجور شاندار ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا تو کہا اس کی کیا ضرورت ہے، کھجور ہے چھوڑ دو، پھل پیدا ہوگا، پھل آئے گا، تعبیر کی ضرورت نہیں. آپ نے منع کر دیا. اس سال کھجور کی پیداوار کم ہو گئی تو صحابہ نے شکایت کیا کہ ہم اپنے طور سے کھیتی کرتے تھے، اچھی کھجوریں ہو جاتی تھی، آپ نے منع کر دیا. جوڑا لگانے سے تو ہم رک گئے اور پیداوار اچھی نہیں ہوئی. تو آپ نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ تمہارا دنیا کا معاملہ ہے، تم زیادہ جانتے ہو کہ کیسے کھیتی کو کرنا ہے، یہ دین کا معاملہ نہیں ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی والے ہیں. دھان کی کھیتی ایک ذریعہ کہ دھان کا بیج ہوگا، پھر اس کو اکھاڑ کر دوسری جگہ بیٹھاتے ہیں. ایک ہے ایسے ہی دھان چھیڑ دیجیے اور ہوتا ہے. دونوں کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. کھیتی ایک الگ دنیا ہے، کسان اس کو جانتا ہے. شریعت نے دنیا کے بارے میں آزادی دی، دین کے بارے میں پابندی لگا دی کہ دین آسمان سے نازل ہوا ہے اور اس میں کمی یا اضافے کی گنجائش نہیں. میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت سے چمٹ جاؤ، مضبوطی سے انہیں پکڑ لو، دانتوں سے جکڑ لو. یہ آپ نے دین کے بارے میں پابندی لگائی. اب سوال یہ ہے کہ جب دین مکمل ہے، دنیا میں آزادی. دنیا کی آزادی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ لوگ عید میلاد کے شبہات پر کہیں گے بڑی بڑی عمارتیں کہاں سے ثابت ہیں، یہ لباس کہاں سے ثابت ہے، یہ چٹائی اور قالین اور یہ ٹائلز کہاں سے ثابت ہے. یہ سب بھی نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں آزاد ہے آدمی، رشوت نہ ہو، سود نہ ہو، غبن نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے. لیکن دین میں ہم آزاد نہیں ہیں. دین علیکم بسنتی، نبی کی سنت، آپ کے خلفائے راشدین کی سنت، یہ ہمارے لیے کافی ہے. اب سوال یہ کہ لوگ دین کے نام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو عید میلاد مناتے ہیں، یہ آئی کہاں سے؟ جب نبی نے نہیں منایا عید میلاد، لوگ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تھے، مہان تھے، وہ کیسے منائیں گے، ہم منائیں گے ان کا جشن. سوال یہ ہے کہ آپ اور ہم یا اور پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، تمام کی محبت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور آپ کے خلفائے راشدین اور ان میں خاص طور سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کی محبت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو خلیفہ راشد ابو بکر کی محبت پوری دنیا کی محبت سے بڑھ کر کے ہوگی. لیکن اس محبت کے باوجود آپ کا جشن میلاد نہ تو صدیق نے منایا، نہ فاروق نے، نہ تو حضرت عثمان غنی نے، نہ تو علی بن طالب رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے. یہ میلاد آئی کہاں سے؟ 6 صدی ہجری میں معز الدین لدین اللہ فاطمی باطنی مصری بادشاہ تھا.
یہ فاطمی حضرت فاطمہ کی نسل سے نہیں ہے، یہ رافضی اور شیعہ تھے۔ روافظ اور شیعہ اپنا نام کچھ اس طرح کا رکھتے ہیں، آدمی دھوکہ کھا جائے گا۔ جیسے وہ ایک تنظیم ہے نا حزب اللہ، وہ روافظ اور شیعوں کی تنظیم ہے، اس لیے اس کو حزب اللہ کہا جاتا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ چند سالوں سے وہ ایک چینل آیا ہے ملت ٹائمز، میں اس کو ملت فروش ٹائمز کہتا ہوں۔ نام یہ لوگ اس طرح کا رکھتے ہیں، اور ملی نام، شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ تو آل بیت، یعنی ہم آل بیت کے مددگار ہیں۔ آل بیت کے سب سے بڑے دشمن شیعہ ہیں، ان کا نام رافضی ہے، سب سے زیادہ ظلم آل بیت پر انہوں نے کیا ہے۔ تو معز الدین یہ رافضی اور شیعہ تھا، اور ملک مظفر جو حکمراں تھا 6 صدی ہجری 630 میں اس کی وفات ہوئی ہے، اس بادشاہ کے زمانے میں اب چونکہ جب کوئی چیز شاہی انداز میں، حکومتی انداز میں پھیلائی جاتی ہے تو جلدی سے عوام قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کانوڑ یاترا، آپ دیکھ لیجیے کیا کس اہتمام سے، جس کو نہیں جانا وہ بھی جا رہا ہے۔ یوگا آج کے 10 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں کہ یوگا کیا ہے، لیکن کوئی چیز حکومتی سطح پر جب آتی ہے، حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں تو وہ چیز عوام میں جلدی پھیلتی ہے۔ اس نے محفل میلاد منعقد کی، ملک مظفر نے، اس زمانے میں 3 لاکھ دینار خرچ کیا، آج کا کئی سو کروڑ ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 5 کلو چاول ملتا ہے تو آدمی لائن لگا کے لے لیتا ہے، فری کی چیز ہے۔ اب 3 لاکھ دینار کا دسترخوان سجا تو کون نہیں جائے گا؟ انسان کی نفسیات ہے کہ جہاں حکومت سے کچھ بٹتا ہے تو وہاں دوڑ کر کے لیتا ہے۔ حکومت کہیں کوئی بھی ہو، اگر آپ عوامی خدمت کے لیے کچھ دیتی ہے تو اپنا حق لینا چاہیے، لیکن اگر بدعت کے طور پر کوئی چیز فروغ دی جا رہی ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اس نے 3 لاکھ دینار خرچ کیا، لوگوں کو جمع کیا، میلاد کی محفل منعقد کی، سیما جو قوالیاں ہوتی ہیں نا درگاہوں پہ، قوالی کا انتظام کیا۔ قوالی ہوتے ہوتے آدمی کو وجد اور حال آ جاتا ہے، رقص کرنے لگتے، ناچتے لگتے، تو رقص کا بھی انتظام کیا۔ اس طرح سے اس زمانے کی یہ پہلی میلاد کی جو 6 صدی ہجری میں رائج کی گئی، اس زمانے سے یہ ملک مظفر کا زمانہ تھا، اور فاطمی خلفاء جو کہ رافضی اور شیعہ تھے، انہی کی اولاد میں سے عبید اللہ کی طرف بھی ایک چیز منسوب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تو لکھا کہ وہ یہودی یا مجوسی تھا اور شیعیت کا لباسہ اوڑھا کہ میں شیعہ ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی یہ چیز لکھی ہے۔ کیوں کہا شیعیت کا؟ کیونکہ وہ فاطمی جو خلفاء تھے وہ رافضی اور شیعہ تھے، تو جس انداز کی حکومت ہوتی ہے اسی انداز کا لوگ ڈھونگ رچتے ہیں، اسی انداز کا لباس پہنیں گے، اسی انداز کا کہتے ہیں جس کا کھاؤ اس کا گاؤ۔ تو اب وہ رافضی اور پورے ملک میں شیعوں کی حکمرانی تھی، تو یہودی اور مجوسی نسل کے لوگ اس زمانے کے جو رافض اور شیعہ حکمراں تھے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کیا، اور اس کے بعد اس مجلس میلاد کو رائج کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کان زندیقا خبیثا عدوا للاسلام متظاہرا بالتشیع، وہ زندیق تھا، خبیث تھا، اسلام کا دشمن تھا، اور اپنے آپ کو ظاہری طور سے شیعہ بنا کر کے پیش کیا۔ یہ میلاد کی ایجاد ہوئی۔ ہمارے بمبئی میں میلاد کا جلوس پہلے اس انداز میں منظم نہیں تھا، اپنے اپنے طور سے لوگ کرتے تھے۔ انگریز کا جب زمانہ آیا اور ملک کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو انگریز نے ہر بڑے اجتماع پہ پابندی لگا دی۔ کوئی بڑا جلسہ جلوس سیاسی جو ہوتا ہے نا، دیش کو آزاد کرانا ہے، قربانیاں چاہیے، پابندی لگا دی۔ اس زمانے میں آزادی کے لیڈروں میں ایک صاحب تھے لوکمانیہ تلک، جن کے نام سے لوکمانیہ اسٹیشن اور ٹرمینل بنا ہے۔ انہوں نے پرمیشن لیا مذہبی آزادی کے نام کہ بھائی ہمارا مذہبی جلوس ہے، اور یہ گنپتی کا جو جلوس ہے اس کو مذہبی جلوس کہہ کر کے اس کا پرمیشن لیا۔ یہاں سے گنپتی، وہاں سے مل کر کے پھر وہ بڑا والا جلوس، اور اپنی جو باتیں کہنا ہے آزادی کی کہا، مذہب کی آڑ میں اپنے اس جلوس کو نکالا۔ مسلمانوں میں مولانا محمد علی جوہر تھے اور ان کی ٹیم تھی،
انہوں نے اس زمانے میں مذہبی جلوس کے نام پہ کہ ہم اپنے نبی کی پیدائش کا ایک دینی اور دھارمک مذہبی اجتماع کریں گے، پرمیشن لیا اور عید میلاد کا جلوس نکالا۔ مقصد انگریز کے بائیکاٹ کا، دیش کو آزاد کرانے کے لیے، کیونکہ سیاسی جلسہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت یہ دونوں لیڈروں نے ملک کی آزادی کی تحریک چلانے کے لیے اپنے اپنے مذہبی طور سے اس کام کو انجام دیا۔ اس سے پہلے جیسے کوئی یہاں دو چار لوگ نکل گئے، یہاں نکل گئے، مگر یہ جو آج یہاں سے میلاد کا، وہاں سے سب جا کر وہ وینڈی بازار میں مل جائیں گے، خلافت ہاؤس سے نکلے گا، یہ منظم جو اجتماع ہے یہ مولانا محمد علی جوہر اور ان کی ٹیم کے زمانے سے شروع ہوا، اور گنپتی کا لوک مانیہ تلک جی ان کے زمانے سے شروع ہوا۔ بمبئی کے اندر اس جلوس کی یہی تاریخ ہے، اس سے پہلے اس انداز میں یہ جلوس موجود نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ عید میلاد منانا جب نبی سے نہیں ثابت، خلفائے راشدین سے نہیں ثابت، سنت سے نہیں ثابت، تو پھر ہمیں اپنے نبی سے محبت کے اظہار کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ہم فیصلہ کریں کہ ہمارے دلوں میں نبی سے محبت ہے یا نہیں؟ میلاد منانے والا تو کہتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، سوائے ابو جہل کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، میلاد منانے والا یہ کہتا ہے۔ سوال ہے کہ کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہتے۔ محبت رسول ایک عبادت ہے، ایمان کا جز ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ محبت رسول کے بغیر نہ کوئی مومن ہو سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کی رضا مندی پا سکتا ہے، اور نہ کوئی اللہ کی جنت پا سکتا ہے۔ اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ کیوں؟ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ رہے گا آخرت میں، جنت میں، اور دنیا میں بھی جس سے محبت ہوگی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ سب لوگ ہر آدمی سے نہیں ملتا ہے۔ الارواح جنود مجندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روحیں چلتا پھرتا لشکر ہیں، کوئی کسی سے مانوس ہوتا ہے تو ملتا ہے، نہیں مانوس ہوا چلا گیا آگے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میلاد اس لیے ہم نہیں مناتے کہ محبت رسول کے اظہار کا یہ طریقہ سنت رسول سے، سنت خلفائے راشدین سے، ائمہ فقہا محدثین اور تاریخ سے نہیں ثابت ہے۔ اس کا موجد ایک زندیق، دہریہ، ملحد، یہودی النسل اپنے آپ کو رافضی اور شیعہ ظاہر کر کے اس نے اس جو ہے بدعت کو رائج کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وہ کون خوش نصیب ہے جس کی آپ سفارش فرمائیں گے، یا آپ کی سفارش کی سعادت اور خوش نصیبی کسے حاصل ہوگی؟ بہت بڑا خوش نصیب ہے نا وہ جس کے حق میں نبی سفارش فرمائیں۔ اب آج دعویٰ تو کوئی کچھ بھی کر دے، لیکن یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی میں کیا گیا تو آپ نے جواب کیا دیا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اسی کو میری سفارش نصیب ہوگی۔ اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرے گا، اللہ والوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرے گا۔ آپ سے محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان اور خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ ابھی پوری تفصیل ہے کہ خلوص دل کی کیا تفصیل ہے، ایک الگ موضوع ہے توحید کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تیسرا ذریعہ، پہلا ذریعہ آپ کی پیروی کرنا، دوسرا عقیدہ توحید کو اپنانا، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنا، تیسرا ذریعہ
آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا، نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا، یہ محبت رسول کا ایک پیارا طریقہ ہے، اور اس کا انعام جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ جو لوگ قریب ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے ہوں گے۔ اب یہ بھی مشہور ہے کہ یہ تو وہابی ہیں، نبی کو نہیں مانتے، درود و سلام نہیں بھیجتے۔ آپ تاریخی لحاظ سے چیز جان لیجئے کہ دنیا میں حدیث سے محبت کرنے والے، سنت سے محبت کرنے والے، حدیثوں کو پڑھنے والے جتنا درود بھیجتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بھیجتی۔ جب بھی کوئی حدیث آئے گی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی حدیثیں پڑھیں گے اتنی بار آپ کا نام پڑھیں گے۔ اور حدیث کو سب سے زیادہ کون پڑھتا ہے، کون خدمت کرتا ہے؟ اہل حدیث کرتے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیجئے کہ دعویٰ کوئی کچھ بھی کرے، درود و سلام بھیجنا یہ محبت رسول کا ذریعہ ہے، اور یہ سعادت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ چوتھا ذریعہ محبت کے اظہار کا، اذان کے بعد کی دعا۔ جیسے اذان ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مؤذن کی اذان سنی، یا جب تم مؤذن کے کلمات سنو تو مؤذن جو کہتا ہے اس کو دہراؤ، اس کے بعد اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور پھر فرمائے کہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا، فمن سأل اللہ لی الوسیلہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے ذریعہ وسیلہ طلب کیا، نبی کی سفارش ملے گی ایمان والوں کو، لیکن وسیلہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ جو عام وسیلہ ہے وہ نے کہا کہ فَإِنَّهَا مَنزِلَةً فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ جنت میں ایک مقام اور درجے کا نام ہے۔ تو مجھ پر درود بھیجو اذان کے بعد، اور پھر اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اس دعا کو پڑھو، اور اس میں ہے نا آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، کچھ لوگ کہیں گے والدرجۃ الرفیع، یہ جملہ غلط ہے، اضافہ ہے، انک لا تخلف المیعاد، اس کا بھی جو ہے ذکر نہیں ہے، جتنا ثابت ہے اتنا پڑھنا چاہیے۔ ہم اور آپ اس وقت 2-4 سالوں سے بمبئی جیسے شہر میں، مسلم علاقے میں بھی ایک آزمائش میں ہے۔ اب اذان ہم اپنے گھروں میں نہیں سن پاتے، جواب کیسے دیں؟ ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسجدوں نے اپنا اپنا ایپ بنایا ہوا ہے، میرے پاس تو فت والی مسجد کا ایپ ہے، میں اسی سے گھر میں اذان سن لیتا ہوں، باہر بھی گیا تو وہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اب جس اذان کو آپ سنتے ہیں اس اذان کا جواب دیجیے اور یہ دعا پڑھ لیجیے، کافی ہے انشاءاللہ۔ یہ عذر نہیں کہ مائک سے اذان نہیں ہوتی، ہم نہیں سن پاتے تو کیسے جواب دیں؟ ٹیکنالوجی کا استعمال کیجیے، اور ان سنتوں کی اور جو آپ نے جو تربیت دی محبت رسول کی، اس کو اب اپنائیے، اذان کے بعد کی دعا پڑھیے۔ اب ایک اور حدیث کے ذریعے مثال کو سمجھیے، یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور شیخ البانی نے صحیح میں ذکر کیا ہے، پوری تفصیل سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بحرین سے ایک وفد آیا، سعودی عرب کا جو موجودہ علاقہ ہے، دمام، جبیل، خطیب، الاحساء، یہ اس زمانے کا بحرین تھا، اور آج بحرین ایک ملک ہے، لیکن تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے تو یہ سب علاقے بحرین میں ہیں۔ اس کی دلیل قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ اسلام کا پہلا جمعہ تو مسجد قباء میں ہوا جو مدینے میں ہے، دوسرا جمعہ جواسہ میں ہوا۔ لکھا ہے کہ جواسہ بحرین میں ہے، صحابہ کے وقت سفر میں تھا، جواسہ میں پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ فرض ہو گیا، تو وہاں پر جمعہ، دوسرا جمعہ وہاں پر پڑا۔ تو جواسہ آج بھی مسجد جواسہ الاحساء کے اندر، جس کو حفوف الاحساء کہتے ہیں نا، وہاں پر موجود ہے۔ بلدیہ نے بہت بڑا سا گارڈن بنا دیا، لیکن مسجد اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔
تو یہ ایک تاریخی معلومات تھی. کہتے ہیں کہ بحرین سے ایک وفد مدینہ آیا. اس وفد کے بحرین سے مدینہ آنے کی دوری 1500 کلومیٹر ہے. اونٹ سے گھوڑے سے جو بھی سواری تھی 1500 کلومیٹر کی دوری اس نے طے کیا. وفد میں 10 12 15 سے لے کر کے 150 کے قریب لوگ عام طور سے وفد میں ہوتے تھے. 4 5 بھی ہوتے تھے, یہ بھی وفد ہو جاتا ہے. وفد جو کچھ دین کی معلومات رہتی تھی نا, مزید اس کی توثیق کے لیے, مزید آپ سے ملاقات کے لیے سفر کرتا تھا. مدینے میں ٹھہرے لوگ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے سامنے وضو کے لیے پانی منگوایا. وفد بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا. دعوت اور تعلیم کی ایک شکل ہوتی ہے پریکٹیکل طور پر آپ نے وضو کا طریقہ سکھایا. تو جب آپ وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی جو زمین پر گر رہا تھا, وفد کے لوگوں نے اس پانی کو ہاتھوں میں لے کر کے چہرے اور جسم پر ملنا شروع کیا. زمین پر نہیں گرنے دے رہے. ظاہر سی بات ہے کتنی محبت تھی ان کو کہ آپ کا استعمال شدہ پانی نیچے ہاتھ رکھ کر کے لیتے اور چہرے پہ جسم پر ملنے لگے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. صحابہ کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں. کیوں نہیں کہا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ معلم اول, معلم کبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو بڑوں کی موجودگی میں, اہل علم کی موجودگی میں دوسروں کو نہیں بولنا چاہیے. صحابہ اس امت کے بڑے عالم اور فاضل تھے, لیکن نبی کے شاگرد تھے. یہ احترام علم ہوتا ہے کہ علماء موجود ہوں تو عوام کو مسائل کا جواب نہیں دینا, نہ اس میں پڑھنا چاہیے. جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا ما حملکم علی ذلک, یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو انہوں نے کہا ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت مل جائے, اللہ کی مل جائے, اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے. دیکھیے محبت رسول میں انہوں نے ایک قدم اٹھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, تمہیں اگر محبت چاہیے نا, میری محبت, اللہ کی محبت, تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں, اس کو اپنا لو, اللہ کی محبت مل جائے گی. یہ وضو کا پانی جسم پر ملنا, جیسے آج ہوتا ہے نا, مدینہ طیبہ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی جالی, اب تو جالی تک پہنچنا بھی مشکل ہے, دیواروں کو پکڑ کر کے ہاتھ پھیر کر جسم پر ملیں گے اور کہیں گے مدینے کی مٹی خاک شفا ہے, آنکھوں کا سرما بنائیں گے الگ الگ انداز میں, یا میلاد کے جشن میں جھنڈیاں لگانا, قمقمے لگانا. یہ محبت رسول میں ہی یہ کام ہوتا ہے. محبت رسول میں ہی ان لوگوں نے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیا اور چہرے پہ ملنے لگے. تو آپ نے محبت پانے کا ذریعہ بتایا کہ میں بتاتا ہوں راستہ کہ تم اللہ کی محبت کیسے پاؤ گے. نبی کی کہا پہلی چیز صدق الحدیث, زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا. سچائی دین کے معاملے میں ہو, بات کرو تو صحیح کرو, جھوٹ نہ بولو, بدعتیں نہ پھیلاؤ, شرکیات نہ پھیلاؤ, جھوٹے من گڑھے واقعات نہ بتاؤ. سچائی دین کے معاملے میں ہو, سچائی دنیا کے معاملے میں ہو, اولاد سے سچائی, کاروبار میں سچائی, پڑوس میں سچائی, یعنی ہمیشہ تم سچ بولو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق, تم سچ بولو, ہمیشہ سچ بولو, سچائی کو لازم پکڑ لو. فإن الصدق يهدي إلى البر, سچائی بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جانے والے عمل ہے. تو آپ نے ایک نصیحت کی کہ تم دیکھو زندگی میں ہمیشہ سچ بولو, بس یہ اللہ کی محبت پانے کے لیے کافی ہے. دوسری جو نصیحت آپ نے کی, کہا وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ, امانت کو ادا کرنا. تمہارے پاس امانت رکھ دی جائے تو خیانت مت کرنا. امانت 2 طرح کی ہوتی ہے. اللہ کا دین بھی ایک امانت ہے. ایک عالم کے پاس اگر علم ہے تو وہ علم امانت ہے. اپنی مقبولیت سے موضوع من گڑھت واقعات, جھوٹے قصے یا جھوٹی کہانیاں نہ بیان کرے, دین جیسے ہے ویسے پیش کرے. ایک امانت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کسی نے مال و دولت رکھ دیا, سفر پہ جا رہا ہے, زیورات رکھ دیا, تو آپ سے جب واپسی پر طلب کرے تو اسی طرح اس کو واپس کر دیجیے.
امانت کی ایک تیسری شکل ہے مجلسوں کی گفتگو. جیسے دو چار لوگ اسپیشل مجلس ہوتی ہے پرسنل, بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں, تو مجلسوں کی گفتگو امانت ہوتی ہے. المجالس امانت, اس کو کہیں بیان کرنا یہ خیانت ہے. جیسے کوئی پرسنل گفتگو کو ریکارڈ کر لیا پھر پھیلا دیا, یہ امانت میں خیانت ہے. اور امانت کو ادا کرنا یہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. ایک چوتھی شکل امانت کی ہے مشورہ. جیسے آپ کسی سے کاروبار کا, رشتے کا کوئی مشورہ کرتے ہیں نا, پرسنل مشورہ, تو جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کی حیثیت امین کی ہوتی ہے. المستشار مؤتمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے مشورہ لیا جائے اس کی حیثیت امانت دار کی ہوتی ہے. تو امانت جہاں بھی ضرورت ہو زندگی کے ہر پہلو میں امانت کو ادا کرو. تیسری جو آپ نے نصیحت کی وہ حسن الجوار, پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پڑوسی تمہارا مسلم ہو, غیر مسلم ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی جس کا تین حق ہے, مسلمان بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, پڑوسی بھی ہے. اور دوسرا وہ پڑوسی جو مسلمان ہے رشتہ دار نہیں, پڑوسی ہے, دو حق ہو گیا. تیسرا جو نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار مگر پڑوسی ہے, تو پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کوئی بھی پڑوسی ہو. یہ تین, چونکہ وفد آیا تھا بحرین سے مدینہ, یعنی یہاں سے جتنی دور بنارس اور گورکھپور ہے اس دوری سے آیا تھا, تو اب واپسی میں جو آپ نے ٹریننگ دی اس کو, پریکٹیکلی وضو کی تعلیم دی, تو تعلیم حاصل کرنے میں بھی جو غلطیاں ہوئیں آپ نے ان کی اصلاح بھی کیا اور اس سے بہتر راستہ بھی بتایا. محبت رسول کا یہ راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا, یہ راستہ ہمیں اپنانا ہے. سچائی, امانت داری, پڑوس کے ساتھ حسن سلوک, یہ چیزیں ضروری ہیں. جو جلوس نکلتا ہے, آپ دیکھیے کہ حدیث میں کیا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ظہر کے بعد جلوس نکلتا ہے, آپ جا کر دیکھ لیجئے یہ جلوس بھنڈی بازار پہنچنے تک جو ہے مغرب عشاء تو پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اور کس کا ماڈل, وہ جو جھانکیاں بناتے ہیں مسجد نبی کی, کعبہ کی کتنا بہترین تھا, کس کا ڈی جے کیسا تھا, اس پر انعامات دیے جاتے ہیں. نمازوں کو ترک کر دیا جاتا ہے. بے حیائی, منکرات, فضول چیزیں اس میں رائج کی جاتی ہیں. محبت رسول کا جو راستہ آپ نے بتایا اسے اپنانا ہے. اور اپنی ولادت کے دن آپ خصوصی جو عمل کرتے تھے روزہ رکھنے کا, جمعرات اور پیر کا آپ روزہ رکھتے تھے, تو ہمیں جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا چاہیے. یہ نبی سے محبت, نبی کی سنت کی پیروی میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس کی محبت رسول سچی ہے اور اس کی جھوٹی ہے؟ دعویٰ تو کوئی کچھ بھی کر لیتا ہے نا. جواب یہ بہت آسان ہے. آدمی اگر محبت میں سچا ہے تو اس کو اس کا پیارا انجام مل جاتا ہے. صحابہ کی محبت سچی تھی. ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے نا کہ نبی کے قدموں پہ میرا سر ہو, میری جان نکل جائے, یہ وہ محبت رسول میں گردن کٹ جائے. غزوہ احد کے زخمیوں میں ایک صحابی تھے عمارہ بن یزید السکن, زخم کھا کر کے گر پڑے دھڑپڑا کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور اپنے پیر پر ان کو سلا دیا, اور اسی وقت ان کی جان نکل گئی. کہتے ہیں نا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. تاریخ میں واحد واقعہ ہے کہ کسی کی وفات نبی کے قدم مبارک پر ہوئی. یہ سچی محبت جب ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا سچا انجام بھی دکھاتا ہے, یا پھر اللہ بشارت دیتا ہے. جیسے خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ کی جو سچی محبت, تو اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی. بیعت رضوان پہ جن لوگوں نے بیعت کی, اصحاب شجرہ, تو ان سے رضامندی. تو اللہ سچی محبت کے انعام کی بشارت عطا کرتا ہے.
سچی محبت کو پہچاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا اور سلف صالحین کا تھا، سنت کا اسی طرح پابند ہے جو اللہ والوں کا راستہ ہے، نبی کے صحابہ کا، تب تو محبت سچی ہے۔ بدعتی کی محبت جھوٹی ہے، ڈھونگی ہوتا ہے۔ محبت کو یا تو سمجھتا نہیں یا سمجھ کر کے محبت کا وہ ڈھونگ اپناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنا پیارا معیار دے دیا ہے محبت کو جانچنے کا، فرمائے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بیٹے، اس کی اولاد اور تمام سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور تمام سے زیادہ محبوب ہونے کی جو ہے نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ تو یہ میلاد کی مختصر تاریخ، محبت رسول کی کچھ علامتیں، اور میلاد نہ منائے تو اس کی جگہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ محبت رسول ظاہر ہو۔ ظاہر سی بات ہے سنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ہمارے لیے دین اور شریعت اور نبی کی سنت کافی ہے۔ اب یہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں نا، تو ایک کچھ شبہات پیدا کرتے ہیں، کچھ شکوک۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت کو پا کر خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہمارے لیے ہے، اور آپ نے رحمت بنا کر بھیجا ہی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمیں خوشی ہے اور خوشی منانا چاہیے، مگر جس طرح آپ نے خوشی منائی روزہ رکھ کر کے، ہمیں حکم ہے آپ کی سنت کی پیروی کر کے دین کی صحیح شکل کو پیش کرنا، یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ دین مکمل ہے، ہمیں خوشی منانے کی الگ سے جو ہے کوئی شکل نہیں اپنانا ہے، کسی عمل کو کم یا زیادہ نہیں کرنا ہے۔ دنیا مکمل نہیں ہے، آپ چاہے تو 2 منزلہ مکان بنائیں، چاہے 20 منزلہ بنائیں، اب پتہ نہیں آنے والے 100 سالوں میں دنیا کہاں تک جائے گی، لیکن دین جو سنت آپ کی ہے، خلفائے راشدین کی ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اس آیت سے یہ دلیل پکڑنا کہ نبی کی ولادت پر ہمیں میلاد منانا یہ فضول چیز ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر ایمان لانا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ وہ دوسرا شبہ پیدا کرتے ہیں۔ مسند احمد کی بھی ایک روایت ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہم پر جو احسان کیا ہے، ہم اللہ کا سے جو ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اللہ نے احسان کیا ہے تو اس احسان کا شکریہ ہم ادا کریں۔ کس طرح؟ جو دین دیا، جو شریعت دی، اس کی پابندی کر کے، اس پر عمل کر کے، شرعی قوانین کو چھوڑ دو اور اپنی آزادی سے خوشی مناؤ، یہ خود دین کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ تیسری اور بڑی مشہور ان کی جو دلیل ہے، کہتے ہیں کہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بڑا برا حال ہے، مگر انگلی کے اشارے سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اپنی لولی صوبیہ کو آزاد کیا تھا نا، تو اس انگلی میں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو، جب ابو لہب نے میلاد منایا اور اس کا عذاب کم ہو گیا تو ہمیں منانے میں کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ابو لہب نے میلاد منایا، اس کی وجہ سے تم میلاد مناتے ہو، تو ابو لہب کا انجام تمہیں نہیں پتا ہے؟ ابو لہب کا انجام کیا تھا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب، وہ تو شعلے والی آگ میں جل رہا ہوگا، اس کے وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو جائے، اس کے مال اور اولاد اس کے کام نہیں آئے۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ابو لہب کے ساتھی ہو، یا انجام کے لحاظ سے تم ابو لہبی ہو؟ میلاد کا ثبوت نہیں ہے، پہلی چیز کی یہ خواب ہے۔
خواب شریعت میں دلیل نہیں ہوتا ہے، خواب سے شریعت کا کوئی حکم نہیں نازل ہوتا، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، باقی امت میں کسی کا خواب کوئی حجت ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب کوئی کل خواب دیکھ لے کہ میں نے خواب دیکھا کہ عشاء 5 رکعت پڑھنا ہے، تو اس کا خواب آپ مانیں گے؟ خواب خواب ہوتا ہے، نبی کے خواب کے علاوہ۔ تو اولاً تو خواب ہے، وحی نہیں ہے، وہ چیز باطل ہے۔ دوسری چیز، ابو لہب کہ اس خواب کی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی وہ قول ہے کہ خواب دیکھا تھا جب حضرت عباس نے، تو اسلام سے پہلے کا خواب تھا، یہ بھی اقوال ملتے ہیں آپ کو۔ بعد نے حضرت عباس کا قول نقل کیا ہے، بعد نے کہا کہ تابعی کا قول ہے جو حجت نہیں ہے۔ ان تمام کے باوجود ہمارے لیے یہ دلیل کہ ابو لہب کا انجام کیا تھا، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ میں جلے گا، اور تم خواب کے ذریعے کہہ رہے ہو کہ اس کی انگلی میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے کہ تمہارا خواب حجت اور دلیل ہے۔ یہ تو قرآن کا انکار ہو گیا۔ میلاد منانے والے قرآن کی سورہ لہب میں جو ابو لہب کا انجام ہے اس کا انکار کر رہے ہیں ایک ذریعے سے میلاد کے ثبوت میں۔ یہ تو کتنا بڑا کفر ہے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرنا۔ ہمارے لیے قرآن کا فیصلہ یہ کافی ہے۔ چوتھا شبہ اور اعتراض جو کہتا ہے اتنا بڑا ملک ہے، پورے ہندوستان میں منائی جاتی ہے، وہابیوں کے اہل حدیث 2% ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، اس لیے جہاں زیادہ لوگ ہوں گے وہی صحیح ہے۔ جواب اس کا، اگر تعداد کی زیادتی کو آپ دلیل بنائیں گے تو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد کرسچین مشنری اور نصرانیوں کی ہے، ان کے ملک زیادہ، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اب اگر کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہم زیادہ ہیں، تو کل عیسائی کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہم حق پر ہیں، مسلمان باطل ہیں اس لیے کہ ہم زیادہ ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اب تو 80-20 کا یہ تو سیاسی نعرہ ہے، لیکن بہرحال جو بھی تعداد ہو، لیکن غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، یہ تو واضح ہے۔ تو اگر آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم زیادہ ہیں منانے والے، نہ منانے والے کم ہیں اس لیے وہ باطل ہیں اور ہم حق پر ہیں، تو ملک میں غیر مسلم زیادہ ہیں مسلمان کم ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ غیر مسلم حق پر ہیں؟ تو تعداد کبھی معیار نہیں رہتی۔ دنیا میں اگر ایک آدمی، پوری دنیا کی آبادی 7-8 ارب کی آبادی میں اگر ایک آدمی نبی کی سنت پر ہے، صحیح دین پر، اور پوری دنیا ایک طرف ہے، تو وہ ایک آدمی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور پوری دنیا باطل ہوگی۔ سنت کی پیروی میں، دین کی پیروی میں تعداد کی کثرت کبھی معیار نہیں رہی ہے۔ پانچویں اور آخری دلیل کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دکھا دیجئے کہ کہاں لکھا ہے کہ منع ہے، نہیں منانا چاہیے۔ کہیں گے کہاں لکھا ہے کہ منع ہے؟ یہ دلیل دیتے ہیں۔ شروع میں نے کہا کہ عبادتیں توقیفی ہیں، یعنی عبادت اس کا وقت، اس کا طریقہ اللہ کی طرف سے۔ اب اگر ہم سوال کریں، ابھی عشاء آپ نے 4 پڑھی، کل کوئی امام کہے کہ میں 6 پڑھوں گا، کیوں؟ کہے گا کہیں بتا دو کہ لکھا ہے منع ہے کہ 6 نہیں پڑھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں 30، کل کوئی کہے ہم 35 رکھیں گے، کہاں منع لکھا ہے؟ کہیں تو نہیں۔ آپ اس طرح کہیں نہیں تلاش کریں گے، ہم نہیں پائیں گے کہ عشاء 6 نہیں پڑھنا ہے، مغرب جو ہے 3 نہیں 4 نہیں پڑھنا ہے، 3 ہی پڑھنا ہے۔ منع کی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ تو دین مکمل ہے، تب جب مکمل ہے تو اس میں کمی اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر منع کی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جب چیز ثابت نہیں ہے تو وہ منع ہے، ثابت ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے کہ آپ منع کی دلیل مانگ رہے ہو تو آپ جس عمل کو ایجاد کرو اس کی سنت سے دلیل لے آؤ، خلفائے راشدین سے لاؤ۔ دلیل تو وہ دے گا جو عمل کرتا ہے، دعویٰ جو کرتا ہے وہ دلیل لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ صرف کنفیوژن پیدا کرنے والا شبہ ہے، کہاں لکھا ہے منع ہے،
کہاں لکھا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے؟ دین مکمل ہے اور پوری شریعت قیامت تک اپنی اصلی شکل میں باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور دین کے نام پہ، محبت رسول کے نام پر یہ جو بدعتیں رائج ہیں، جو طور طریقے رائج ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تمام بدعتوں کے خاتمے کی، مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی وہی شکل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کر کے گئے، جس کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت کی اقتدا کیجئے، اس راستے پر چلیے، ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔